یتوا و حالے ژوں کُس بزالے تل کنہِ زالس علم تہٕ دین. میرے نائب صدر آل جے اینڈ کے پٹوار ایسوسیشن محترم غلام نبی بٹ صاحب، صدری صوبہ کشمیر محترم شاہ نثار صاحب، جنرل سیکرٹری دانش قادری صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سری نگر محترم شفاعت رسول صاحب اور میڈیا سے منسلک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کا آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کی جانب سے تہہ دل سے خوش آمدید اور شکریہ اس بات کہ آپ شارپ نوٹس پر آپ تشریف آور. دراصل میڈیا میں آنے کا مقصد ہے کہ چند گزارشات آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں. آپ کو بخوبی علم ہے کہ جموں و کشمیر کا جو زمینی ریکارڈ ہے، جو محکمہ مال کا ریکارڈ ہے، وہ ایک ٹرانزیشن موڈ میں. وی آر ان اے ٹرانزیشن موڈ فرام آف لائن ٹو آن لائن. ڈیجیٹائزیشن اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے جا رہی ہے، مگر جو ہی لینڈ پاس بکس اجرا ہوئے، عوام کی طرف سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا. ہم نے بھی اپنی طرف سے کچھ مشاہدات کیے اور حکومت نے ڈیجیٹائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا اور ایک پروگرام دیا، جس کے لیے ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنے معاملات آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں چھوڑیں. جہاں تک ڈیجیٹائزیشن کا تعلق ہے، پٹواری ایک اہل قلم قوم ہے. ماشاءاللہ اردو زبان پر دستخط رکھتے ہیں، قلم سے اچھا لکھنا جانتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے سری نگر کے ریکارڈ روم میں آج بھی ہمارے پیش رو پٹواری حضرات جو کہ زندہ نہیں ہیں، مگر ان کی طرف سے لکھے گئے وہ ریکارڈ آج بھی محفوظ ہیں. آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہیں کہ ہمارے شاعر کشمیر مہجور صاحب نے جو خود جمع بندی تحریر کی ہے، وہ کس خوش خط طریقے سے ہمارے یہاں محفوظ ہے، اور اس کو بھی آج ہمارے پٹواری نے آف لائن سے آن لائن کر کے ڈیجیٹائز کیا، اور وہ اس وقت نیٹ پر دستیاب ہے. اس بارے میں 3 اہم نقطے ہیں جو آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں رکھنا چاہوں گا. ایک ویلکم سٹیپ ہے، آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو ایک بار پھر استقبال کرتی ہے. تہہ دل سے حکومت کو اس کے لیے شکریہ کرتے ہیں کہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، جس سے بنیادی کارکن اس بوجھ سے آزاد ہوں گے. جو بستہ ان کے کندھوں پر لدا ہوا تھا، ٹیکنالوجی کی مدد سے آسانی ہوگی، راحت ہوگی. ہم اس سٹیپ کو ویلکم کرتے ہیں. مگر کچھ گزارشات اس سلسلے میں جو ہم رکھنا چاہتے ہیں پٹوار ایسوسیشن کی طرف سے. جو ہی ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹائزیشن کا عمل ایکچولی 4 سال پہلے شروع ہوا تھا. 4 سال پہلے یہ ٹھیکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی رام ٹیک کو دیا گیا تھا. پائلٹ بنیاد پر انہوں نے 2 پائلٹ ڈسٹرکٹس، ماڈل ڈسٹرکٹس سری نگر اور جموں کے ہاتھ میں لی تھی. مگر بدقسمتی سے 4 سال میں وہ ان 2 ڈسٹرکٹوں کو مکمل نہیں کر سکے. حکومت کو جب پریشر آیا سینٹرل گورنمنٹ سے کہ ڈیجیٹل انڈیا ماڈرنائزیشن لینڈ ریکارڈز پروگرام، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے، جموں کشمیر کی حکومت جب اس کو کوپ اپ نہیں کر سکی، رام ٹیک کو کس بنیاد پر ٹھیکہ دیا گیا تھا اور وہ یہ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ کیوں نہیں کر سکے؟ کیا ان کا کنٹریکٹ کینسل ہوا؟ ان کو کوئی پینلٹی امپوز کی گئی؟ اس بارے میں حکومت سے ہم نے جب وضاحت طلب کی تو وہاں خاموشی دیکھنے کو ملی. جب ہم اپنے مطالبات حکومت کے ایوانوں تک، ڈویژنل ڈویژنل کشمیر جموں، فائنینشیل کمشنر جموں کشمیر، کمشنر سیکرٹری ریونیو جموں کشمیر، آنریبل چیف سیکرٹری آف جموں کشمیر ایل جی صاحب کو ہم نے ای میل کر کے، ان کے او ایس ڈی صاحب کو، ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب کو بھی کیا، اور کئی فیس ٹو فیس میٹنگز ہوئی. مگر بدقسمتی سے زبانی جمع خرچ کے بعد کوئی پریکٹیکل چیز سامنے نہیں. آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کا یہ لائحہ ہے کہ ڈیجیٹائزیشن ایک بہترین سٹیپ ہے جو عوام کے ہت کے لیے لیا گیا ہے، جس میں اس محکمے کی بقا بھی شامل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے اس کو ایک پلان طریقے سے لیا جائے.
ہمارے بیشتر جو پٹواری صاحبان ہیں وہ 90s میں بھرتی ہوئے ہیں، 2002 میں بھرتی ہوئے ہیں، 2015 میں بھرتی ہوئے ہیں، جن کو کمپیوٹر کی زیادہ نالج نہیں ہے، قلم سے تو بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ایلیجبلٹی تھی اس وقت وہ تھا گریجویٹ ود نالج آف اردو، ماشاءاللہ، مگر اس میں کمپیوٹر شامل ہے۔ اب کئی ایک لوگ کمپیوٹر ٹرینڈ ہیں، مگر آج جب یہ کام رام ٹیک ناکام ہو کر پٹواریوں کے سر سونپا گیا، اس میں پٹواری خود سبھی نہیں کر سکے، کچھ نے ریسورسفل لوگ ہائر کیے، کسی نے اپنے بیٹے کی مدد لی، بھائی کی مدد لی، بچے کی مدد لی، اور کسی نے ہائر کیے بندے۔ اینی ہاؤ ڈیجیٹائزیشن کا کام تقریباً مور دین 90% مکمل ہوا، مگر اب اس میں ایک تو یہ دقت ہے کہ ہمارا پٹواری ویل ٹرینڈ نہیں ہے، ایک دقت۔ دوسرا، محکمے میں کہیں بھی انفراسٹرکچر کمپیوٹر کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اب استعمال کیا گیا، یا تو پٹواری نے خود لیپ ٹاپ خریدا، یا حکومت نے کسی ایک اور محکمے سے یوز کرنے کے لیے جز وقتی طور پر استعمال کیا، مگر بدقسمتی ہے کہ یہ عملہ ٹریننگ یافتہ نہیں تھا۔ 5 دن کی ٹریننگ میں یہ ممکن نہیں ہے ایک پٹواری ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رینو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جموں میں موجود ہے، رینو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کشمیر میں موجود ہے، مگر وہاں کے وہ ڈیسک گرد کھا رہے ہیں، استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ عملہ موجود ہے، ضرورت ہے اس دونوں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو استعمال کر کے ایک کیپسول کورس کی صورت میں عملے کو ٹرین کیا جائے، ان کو ٹریننگ اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے اکوپمنٹ دیا جائے تاکہ خوش اسب سے کام انجام آئے۔ دوسری سب سے بڑی جو خامی رہی وہ تھا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، اس میں کئی ایک طرح کی غلطیاں سامنے آئی ہیں جو ہمارے کارندوں نے، ہمارے کارکنوں نے حکومت کی نوٹس میں لائی ہیں۔ کچھ ایک کا سدھار ہوا ہے اور دوسرے بہت سارے معاملوں کی سدھار کی ضرورت ہے، خاص کر ٹرانسلیشن میں بہت پرابلم آ رہی ہے۔ آپ یہ جان کر یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں ٹرانسلیشن میں اس حد تک غلطیاں ہو رہی ہیں کہ آدمی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارا قلمکار پٹواری لکھتا ہے پریتم لا، پریتم، مگر جب لینگویج کا اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یہ پریتم نہیں آتا ہے، پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے، پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے، یا اسی طرح سے غلام محمد نام ہے، پورا طرح سے نہیں آتا ہے ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں۔ تو اس پر حکومت کو ایک سافٹ ویئر کمپنی لگانے کی ضرورت ہے، اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پروفیشنل بندوں کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ریکارڈ کہیں اس میں خدا نخواستہ غلطی کریپ نہ کر جائے۔ میڈیا کے لحاظ کی طرف سے بالخصوص سوشل میڈیا کی طرف سے بہت ساری غلطیوں کا نشاندہی کی گئی جو ہماری نوٹس میں بھی آیا ہے۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ قلمکار قوم ہے، اس کو ٹریننگ دی جائے، ٹائم دیا جائے، یا اس کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ اس بارے میں ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو اس کے لیے دباؤ ڈالیں کہ حکومت ہر ایک کام اجرت میں کرنا چاہتی ہے، بغیر انفراسٹرکچر کے میرے پٹواری نے کام کیا ہے اس کے لیے وہ شاباشی کا مستحق ہے۔ آئی سلیوٹ ہم فار دیٹ۔ وداؤٹ اینی ٹریننگ، وداؤٹ اکوپمنٹ انہوں نے کیا۔ مگر اب گورنمنٹ نے ڈیجیٹائزیشن آف کیڈسٹرل میپس آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ایک مساوی ہوتی ہے، مساوی ایک رٹھے ٹائپ کا نقشہ ہوتا ہے جو بندوبست کے وقت کے بنتا ہے۔ بندوبست کے وقت محفوظ خانے میں مرتب ہو کر جو مساویاں تھیں اس میں سے کئی ایک ناکارہ ہوئی تھی ڈیو ٹو فلڈز اینڈ ادر ریزنز۔ کسی کو دیمک چاٹ گیا تھا، کہیں چوہا لگا، کہیں کسی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے۔ اب ان کو کہہ رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن کرو، جب چیز ہی نہیں ہے تو ریکنسٹرکشن کہاں سے ہوگا؟ تو المیہ ہے حکومت کے اربا اقدار پر بیٹھے ہوئے افسر یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ مساوی بندوبست پہ اس سب کا بہترین حل تھا کہ ایک فل فلیجڈ ڈیجیٹل سیٹلمنٹ ہو، اور جو 100 سال پہلے ریکارڈ ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم نیا ریکارڈ نہ بنائیں، بلکہ ایز آن اسپاٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے پورے جموں کشمیر میں ایک فل فلیجڈ سیٹلمنٹ ہو تاکہ حکومت
की तरफ से ऐसा कदम लिया जाए कि आवाम को शिकायत का इजाला हो और आवाम शिकायत न करे। इस बारे में हमें आपका भी ताउन चाहिए कि आप एक हमारी तरफ से एक थर्ड आई बनकर, हमारी आवाज़ बनकर हुकूमत तक की आवाज़ पहुंचाएंगे, आवाम तक की आवाज़ पहुंचाएंगे। इसके साथ में मैं अर्ज करना चाहूँगा, आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की तहरीक रही है कि हमने अपने मुतालबात जायज़ तरीके से, डेमोक्रेटिक सेटअप के तरीके से, मीटिंग के ज़रिए से, मेमोरेंडम के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, आपके ज़रिए से, जलसों के ज़रिए से अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाई है। आपको याद होगा इन राइटिंग हमारे साथ माहदा हुआ, आप में से कई एक उसके वाकिफ़ है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वो मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद है। अभी हाल ही में हमने हर एक को मेमोरेंडम दिया है, ईमेल किया हुआ है, करेंगे करेंगे करेंगे, टाल मटोल के बावजूद हमारी देरी ना मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। हम हुकूमत को एक बार जगाना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस डिजिटाइजेशन को लेकर और पटवार एसोसिएशन की डिमांड्स को लेकर एक मजबूत फैसला लिया जाए और जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए ताकि कहीं गलती की गुंजाइश न रहे और हमारे मामलात भी हल हों।